اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، نام تو آپ نے سن لی ہیں لیکن تبرک میں بھی لوں گا۔ حضرت قبلہ پیر سید بدیع الدین شاہ صاحب سہروردی، حضرت قبلہ پیر سید محمد فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی اور حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد کے خطیب محترم میرے بھائی حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور پہلے آپ نے خطاب سماعت فرمایا صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب قبلہ کاری صاحب، اللہ پاک ہم سب کی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے، اور زاہد بھائی بڑی محبت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پوری فیملی کو میلاد کی برکات عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید سے جو جملہ پڑھا یہ کلمہ شریف کا بھی حصہ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پہلا کلمہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذاتی نام محمد اور احمد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کا یہ نام رکھا محمد، تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ نام رکھا ہے جو آج تک عرب میں اس کا رواج نہیں، کسی اور کا نام نہیں، یہ نام شہرت اس کی نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، میری پہلی نظر پڑی ان کے چہرے پر تو میں سمجھ گیا ایک وقت آئے گا جگ بھی اس کی تعریف کرے گا اور آسمان والے بھی اس کی تعریف کرے گا۔ اچھا، پہلے دیکھتے ہی جناب عبد المطلب نے یہ سوچا، اور میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو یہ کسی کا نام نہیں، شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رب نے محمد بنایا ہی ایک ہے تو پہلے کسی کا نام کیسے بنا۔ اور پھر آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خدا کے خزانے میں بھی دوسرا محمد کوئی نہیں، خدا کے خزانے میں بھی دوسرا محمد کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ نے رسول اکرم کو بھیجنے کے بعد نبی بنانے بند کر دیے، بھیجنے بند کر دیے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، فرمایا محمد جیسا کوئی اور ہوتا تو میں بھیجتا، اب میرے خزانے میں دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں، میں رب چاہتا یہ ہوں کہ اب قیامت تک جو مجھے مانے بس میرے محمد کو دیکھ کر کے مجھے مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو کتنا حسن عطا فرمایا، یہ ہمارے الفاظ کی مجبوریاں ہیں۔ اتنا کتنا اتنا کتنا کو آپ چھوڑیں، جسے بنا کر خدا خود قسم فرمائے بندہ اس کا حسن کیسے سنائے۔ اللہ فرماتا ہے ودھا، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ گھر کی محفل ہے اور بغیر تکلف کے ہے، اگر نبی کے حسن پر کبھی مسکرا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا قبر و حشر میں مسکراہٹیں نصیب ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر آ کر کینیڈین نہیں بن سکتے، آپ پاکستانی نہیں بنتے، ہمارا ذوق ملتے ملتے واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ حضور کے نام پر مسکرایا کریں، اب بندے کا ملک کوئی بھی ہو، سہارا تو سب کا محمد عربی ہے۔ جتنا بڑی میں نے بات کی ہے نا، آپ اس طرح نہیں بولے، جسے خدا بنا کے قسم فرمائے اس کا حسن کوئی انسان کیسے بتائے۔ اور اس بات کو پھر سمجھیے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، وہ چمک کو پیدا کرنے والا رب کہے چمکتے چہرے کی قسم، خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے صورت کو بنایا اور خود قسم فرمائی، اور بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں اور اس کو بڑے دھیان سے سننا، کیا کہنا اس پاک نبی کے حسن کا کہ جسے خدا بنائے پھر خود چہرے کی قسمیں فرمائے اور دیکھنے والوں کو اسی چہرے میں نظر آئے۔ دیکھنے والوں کو اسی چہرے میں نظر آئے۔ مکہ کے لوگوں کی ضد یہ تھی کہ بن دیکھے خدا کیسے مانے، اسی لیے بتوں کو مانتے تھے، چلو نظر تو آتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم مانیں گے تو خدا کو دیکھ کر مانیں گے۔ اور سنیے توجہ سے یہ جملہ، ہوا کیا بھائی، ہوا کیا؟
مکہ کے مشرکوں نے خدا ماننا شروع کر دیا. ان سے کوئی پوچھے تمہیں کیا ہوا, تم تو کہتے تھے دیکھ کے مانیں گے. انہوں نے کہا چپ کرو, محمد دیکھا خدا ماننا پڑ گیا. محمد دیکھا خدا ماننا پڑ گیا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, سلام اس صورت پر جو بے صورت کو منوا گئی, اور سلام اس صورت پر جو ہر صورت کو بچا گئی. سلام اس صورت پر کہ جو بے صورت کو منوا گئی, اور سلام اس صورت پر جو ہر صورت کو بچا گئی. آج اگر ہماری صورتیں بچی ہوئی ہیں تو محمد عربی کی صورت کا صدقہ ہے. ورنہ پچھلی امتیں جرم کرتی تھیں, چہرے بگڑ جاتے تھے, بدل جاتے تھے. آج جرم کرتے ہیں, چہرے نہیں بگڑتے, چہرے نہیں بدلتے. رب وہی ہے, مخلوق وہ بھی نہیں کی تھی. یا اللہ اب چہرے کیوں نہیں بدلتا, اب تو چہرے کیوں نہیں بگاڑتا؟ تو مجھے لگتا ہے یہ اللہ فرماتا ہے اب میں تمہارا منہ نہیں دیکھتا, میں تو محمد عربی کا منہ دیکھتا ہوں. تو پھر اس جملے کو سنیے, اور جملہ سن کے مزہ آئے تو آپ بے شک اونچی آواز سے بھی سبحان اللہ کہہ لیں, گھر میں گونجے گئی. سلام اس صورت پر, پھر سنیے, سلام اس صورت پر جو بے صورت کو منوا گئی, اور سلام اس صورت پر جو ہر صورت کو بچا گئی. اور قبلہ شاہ صاحب یہ اتنا خوبصورت جملہ میں کہنے لگا ہوں, اس پوری محفل میں اگر دل یہاں ہوا تو تڑپنے اور مچلنے کو جی چاہے گا. اور سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, سلام اس صورت پر جو بے صورت کو منوا گئی, سلام اس صورت پر جو ہماری صورت کو بچا گئی. اور اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے بننے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. اور ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. ہمارے بننے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. اور ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ ہمارے پاک نبی کی صورت ہے. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, اور دنیا میں خدا کے معبود مانے جانے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. اور حشر میں ہمارے بخشے جانے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے, مجھے تو یوں لگتا ہے, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اچھا آپ قرآن مجید پڑھیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ. سادہ سی بات کروں گا, اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو شاہد بنایا, ہم نے آپ کو مبشر بنایا, ہم نے آپ کو نذیر بنایا, لتؤمنوا باللہ, تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ شاہد بنایا تجھے, مبشر بنایا تجھے, نذیر بنایا تجھے, لوگ مانے مجھے. شاہد بنایا تجھے, مبشر بنایا تجھے, نذیر بنایا تجھے, تاکہ لوگ مانے مجھے. اب سادہ جملہ کہہ دوں, کہا محبوب زمانہ دیکھے تجھے مانے مجھے. قرآن کا انداز یہ ہے, دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ, مانتے خدا کو جاؤ. دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ اور مانتے خدا کو جاؤ. اور مجھے تو یوں لگتا ہے, اور اس جملے کا لطف لینا ہے آپ نے, یہی تو یہ سپریم کونسل, یہ جو شاہ صاحب نے مساجد کی تحریک شروع کی ہے, سجدے تو کسی جگہ پر بھی ہو سکتے تھے, شاہ صاحب نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہمارے سینٹروں میں سجدے وہ کرے جو مصطفیٰ کا نوکر ہو کر خدا کی بارگاہ میں, نوکر ہو کر. ویسے تو سجدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جو نبی کا نوکر نہیں بنتا, حشر دیکھنا ہو تو ابلیس کا دیکھ لیں, سجدہ ہر جگہ کیا, نبی کی عظمت کو نہ مانا, مردود ہوا. وہ بتا گئی یہ بات, سجدے بغیر محبوبوں کے مردود ہوتے ہیں, سجدے وہی مقبول ہوتے ہیں جن کے کوئی محبوب ہوتے ہیں.
اس بات آج کل یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، جی یہ نعتیں آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بنے ہی نعت کے لیے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے جی کیسے نعت کے لیے بنے؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے سرکار کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ اور علماء نے مانا کیا الذی حمد مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، پلٹ پلٹ کے نعت نبی، پلٹ پلٹ کے نعت نبی، پلٹ پلٹ کے نعت نبی۔ اور میں اگر یہ بات کہہ دوں انسان بدلتے رہتے ہیں، عنوان محمد ہی رہتے ہیں۔ انسان بدلتے رہتے ہیں، عنوان پاک محمد ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں نا مفتی صاحب شاہ صاحب تشریف فرما ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو حکم تھا اپنی امتوں کو بتا دینا کہ محمد کریم آ گئے، ہم بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے، تم بھی ان کا کلمہ پڑھنا۔ آنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اعلان سب سے کیوں کروایا؟ فرمایا میں رب چاہتا یہ ہوں زمانہ کسی کا ہو چرچا محمد زمانہ کسی کا بھی ہو چرچا محمد علی۔ اچھا حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈا ہے اس کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور جس مقام پر کرسی پر آقا بیٹھیں گے وہ ہے مقام محمود۔ اگلی بات کروں، اور اس امت کا نام کیا ہے صاحب کا کتابوں میں؟ حمادون۔ او بھائی ہمارا تو نام ہی یہ حمادون، اور حمادون کا معنی بتا دوں اگر آپ ذوق سے سنیں، حماد یہ مبالغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ امت وہ ہے جو محمد محمد کرتے تھکے ہی نہ۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں، یہ امت وہ ہے جو محمد محمد کرتے تھکے ہی نہ۔ اب میرا جملے پہ سارے بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ جیئیں تو محمد محمد کریں، مریں تو محمد محمد کریں، قبر میں جائیں تو محمد محمد کریں، حشر میں آئیں تو محمد محمد کریں۔ ہمارے ایک سرائکی کے شاعر بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ اچھا اللہ نے کہا دیکھو میرے یار کو، پہچانو مانو اپنے پروردگار کو۔ ایک جملہ میں پنجابی جاکڑ لگنا سنہن دا سب قبلہ شاہ صاحب میں انتہائی لگتا اللہ فرمائے مکانے گل نو میں ماہی نو گھلن لگا، اینو ویک کے تسی مینو مان لیا جے تے ماہی ویک کے میں تانوں چھڈ لیا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا جو نبی کے حسن کے وسیلے سے بخشے جانے پر خوش ہوتے ہوں وہ ضرور بولیں، فرمایا ان کو دیکھ کے تم مجھے مان لینا اور انہیں دیکھ کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اچھا مجھے حیرانگی ہوتی ہے مولوی صاحب محمد کا رب محمد کے نوکروں کو چھوڑے تو آپ درمیان میں ٹانگ کیوں رکھتے؟ آپ میں سے کسی کو دیکھا جن کو سمجھ آئی اور کتاب کا انداز دوبارہ سے کہہ دیں، دوبارہ سے بھئی آپ کون؟ میں خام خواہ او بھائی رب بھی محمد کا ہے، جگ بھی محمد کا ہے، رب محمد غلامان محمد کو چھوڑ دے تو بیچ میں خام خواہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ کو اللہ نے کتنی صورت، اور میں اس بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، کل انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ہمیں فرمائی، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اگر کوئی ضرورت صورت پڑ جائے نا تو سونے چہرے والوں سے مانگا کرو۔ مجھے نا شاہ صاحب قبلہ جب آپ کو مساجد کے لیے کہتے ہیں تو آپ میں سے جو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے سرکار نے فرمایا تھا سونے چہرے کو مانگے کرو، اے دینا کوڑیاں کا کام ہی نہیں۔ کوئی بندہ نعت پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو، کوئی خدمت کرے، کچھ لوگ یوں دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، نبی کے نام پر مارے جا رہے ہیں۔ اچھا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اور آپ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سونے چہرے والوں سے مانگو، اور چونکہ سید بیٹھے ہیں میرے دل کی طرف
اور میرا جملہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سونے چہرے والوں سے مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ سرکار کے نام پہ ہر چیز قربان. سونے چہرے والوں سے مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ او بھائی اس واسطے سونے کو منگو کچھ نام ہی دین چلو ویکھن دا ثواب دے آئے گا. کوڑیاں کو منگو نالے سواد ہو جاؤ تو نالے خالی ہو. اب یہاں پر سنیے اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ. قبلہ اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں. مفتی صاحب قبلہ میرے بھائی ہیں اور ہم نے ایک ہی مدرسے سے پڑھا ہے. اگرچہ عمر میں ان سے بڑا ہوں گا لیکن اب منصب میں وہ بڑے ہیں چونکہ داتا صاحب کے خطیب ہیں. میں یہ ان کو وہاں بھی کہتا ہوں اس لیے کہ داتا تو میرا مالک ہے نا. ہم تو نسبتوں کے قائل لوگ ہیں. اچھا میری طرف سے حضور نے فرمایا سونے کو منگو. ایک باری پھر میں تو کہنا توجہ نہ کرو. سونے کو منگو. فرمایا دیکھو کہاں جاگ کوئی ہے میرے نال دا تو دھکے نہ کھاؤ نا میرے سوالی بنو. بریلی کا تاجدار امام احمد رضا تڑپ اٹھا. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کریم ایسا ملا کے جس کے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے. بتاؤ پھر اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اب اس کا مطلب بھی تھوڑا سا میں سادگی میں سمجھاؤں. آپ کسی بندے کے پاس جائیں جی فلاں کام مجھے کر دیں. کاش آپ کچھ دن پہلے آ جاتے. حالانکہ پہلے بھی یہی چاند چڑھنا سی. اور دوسرا یہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے ہر نیکی کے کام پہ ہمیں شیطان یاد کراتا ہے. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں ان کی 5 فیکٹریاں ہیں. مجھے ایک دن کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک. میں کہا بھائی جی ریڑھی لا دو تو حالات تو ٹھیک ہوں. اور میرے نبی کی عادت کریمانہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کے خزانوں کی بھی حد کوئی نہیں سخاوت کی بھی حد کوئی. پیر صاحب کی بلا جو کہ میرا اپنا ذوق ہے میں آگے ہوں تو بات کرتا ہوں. بے نیاز رب کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تیری درگاہ میں سوالی بن کے آئے دل ٹوٹا نہ لے کے جائے. اگر آپ سارے سن رہے ہیں ایک بات ایک بندہ بے اولاد تھا رب سے اولاد مانگی مانگتا مانگتا مر گیا اولاد نہ ملی. ایک صحت مند تھا بیمار تھا صحت مانگتا مانگتا مر گیا صحت نہ ملی. میں نے کہا بے نیاز رب تیرے خزانے میں سب کچھ ہے تو سب کچھ کی قادر ہے تجھ سے مانگے کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. محبوب کو کہتا ہے تیرے در سے خالی کوئی نہ جائے. پر میں مولوی چپ کر میں نہیں دوں گا تو کہے گا بے نیاز ہے. اور اگر محبوب نہیں دے گا کہیں یہ نہ کہتے محمد کے پاس ہے کچھ نہیں. کہا میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب یہ خود نہیں آئے میں نے بھیجے ہیں. تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے. جس کو رب نوازنا چاہتا ہے اسے چوکھٹ محمد کا سوال. اور یہ وہ پاک در ہے یہ وہ پاک در ہے جہاں بد نصیب نہیں مانگتے. اس در پہ تو خود جبرائیل مانگتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئے اب جس ترجمے کو میں نے کر کے بات ختم کرنی ہے وہ یہ فرمایا سونے کو منگو. اور کائنات میں مصطفیٰ جیسا سونا کوئی نہیں. اور مفتی صاحب اس کے ساتھ میری بھی ایک تضمین سمجھ لیں. اب نہ تو میں کوئی سر رکھتا ہوں کہ حسنین رضا صاحب کی طرح سر میں شعر پڑھتا ہوں. نعت شریف تو انشاءاللہ اللہ فصیح الدین شاہ صاحب کی بلا کو صحت کے ساتھ سلامت. آپ کو تو اللہ کے فضل سے ہر سال میسر آ جاتے ہیں. یہ تو اب پاکستان والوں سے پوچھیں یہ ان سے پوچھیں آپ کو میسر آ جاتے ہیں. یہ ان سے پوچھیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اچھا آپ حضور نے فرمایا سونے کو منگو. قبلہ اس پر میرا ترجمہ سنیے صرف سیدوں سے اور علماء سے اور آپ سے جن کو بتا دے دعا کا طالب ہوں. میں دا ترجمہ کرنا حضور نے فرمایا یا میرے کو منگو تو یا مڑونا کو منگو جنہوں میں یا میرے کو منگو تو یا انہوں کو منگو جنہوں میں نظر آواں. اور یہ جملہ اگر کہہ دوں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
دو دروازے کائنات میں ایسے ہیں جہاں سے کبھی کوئی مانگت خالی نہیں گیا. ایک سرکار کا در ہے, دوسرا محمد کی آل کا در ہے. اور ان کے دینے کے انداز بھی واہ واہ ہے. حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام, مدینہ طیبہ میں ایک بندہ آیا ملک شام سے, حسن پاک کے چہرے پر نظر پڑی اور دیکھتے ہی نا لوگوں سے پوچھتا ہے نبوت تو ختم ہو گئی ہے, نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے, ابھی اتنے سونے لوگ مدینے میں ہیں. انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ حسن ہے, علی کا نور نظر ہے, زہرا پاک کا لخت جگر ہے. اچھا بندہ تھا بڑا کوڑا اور گندا قسم کا, اس نے کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا, علی سے کوئی ایک ویر ہے؟ اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا. میں نے کہا لانتی ہو, اس سے جلتے ہو جو نبی کا ویر ہے, زہرا کے سر کا تاج ہے, حسنین کا بابا ہے اور ساری امت کا پیر. اور میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا شوق, آپ کا شوق, کیونکہ یہ 5 تن کے نوکروں کا اور سیدوں کے نوکروں کا گھر ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کس کس جملے میں بولتا ہے زلف مصطفیٰ والی, زلف مصطفیٰ والی, ابرو مصطفیٰ والے, رخسار مصطفیٰ والے, خد و خال مصطفیٰ والے, آنکھیں مصطفیٰ والی, سینہ مصطفیٰ والا, لہجہ مصطفیٰ والا. آپ اس ہر بات پہ سبحان اللہ بنتی ہے شرعی طور پر. لہجہ مصطفیٰ والا, زبان مصطفیٰ والی, چمک مصطفیٰ والی. زمانے نے دیکھا کہا یہ تو حسن ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, زمانے نے دیکھا کہا یہ تو حسن ہے. بھئی جس میں محمد نظر آئے, جس میں محمد نظر آئے. اور میں حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں, حسن و حسین دونوں کا جسم اگر اکٹھا کر لو تو صورت مصطفیٰ بنتی ہے. زمانے سے غلط فہمی ہوئی ہے, وہ غیر بنا کر دیکھتے ہیں. ظالم غیر بنا کے نہ دیکھ, حسن میں بھی مصطفیٰ دیکھ, حسین میں بھی مصطفیٰ دیکھ. وجود مصطفیٰ کے 2 حصے ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. نہیں, اس پر پھر میں بہت بڑی بات کر جاؤں گا اشارے میں. وجود مصطفیٰ کے 2 حصے ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں, ایک کو حسین کہتے ہیں. ارے وجود مصطفیٰ کے 2 حصے ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. آپ کہیں گے جی رٹ لگا, رٹ اس لیے لگا رہا ہوں, وجود محمد بھی بے عیب ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اگلی بات بھی عرض کروں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا, سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا. میں پاک زہرا کی عظمت کے لیے اور کچھ نہ کہوں. جس کا بارگاہ مصطفیٰ میں پروٹوکول یہ ہو کہ جب زہرا آئیں آقا کھڑے ہو جائیں, پیشانی کو بوسا دیں, اپنی جگہ پر بٹھائیں. آپ کو نہیں پتا چلے جائے, ان حضرات کو پتا چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جن کو نبی اپنی جگہ پہ بٹھائے, کسی کم بخت کو اس کی طہارت کیسے سمجھ میں آئے. پھر سیدہ زہرا پاک, سیدہ زہرا پاک وہ ہیں, سیدہ زہرا پاک وہ ہیں جن کو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ مجھ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا. میرے نبی نے فرمایا وحیہ قلبی, فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے, وحیہ روحی, فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو سیدہ کے نام پر بولے اسے سیدہ کے غلاموں کے کھاتے میں ڈال کے بخ دے. سن لے میرا یہ جملہ, سیدہ زہرا کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور سیدہ کے نوکروں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور یہ میرے نبی کا اعلان ہے, یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں. اور پتہ ہے میرے نبی نے اعلان کیسے کیا؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت کی حفاظت اتنا کی ہے کہ حفاظت طہارت زہرا کا صدقہ اللہ نے آل پر بھی جہنم حرام کر دی, وفادار کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جس کی طہارت
کو نبی بیان کرے، واہ 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 سبحان وجود اللہ، خباثت کو کیا پتا زہرا کی کہا واہ 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 واہ، حق سبحان اللہ، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ چلیں میں دعا کرتا ہوں جھولی اٹھا کے، یا اللہ جو نبی کے جگر پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو۔ آپ صحت کے لیے بولے، کاش نبی کے جگر پہ ویسے ہی بول لیتے۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، وحیہ قلبی، فرمایا فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے، یا اللہ جو نبی کے دل پر بولے اس کا دل کبھی مردہ نہ ہو۔ تمام دل کے مریضوں کو اس قلب مصطفیٰ کا صدقہ شفا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وحیہ روحی، فاطمہ میری جان ہے، یا اللہ جو نبی کی جان پہ بولے اس کی جان کبھی دکھی نہ ہو۔ قبلہ دیکھنا میں کتنا جلدی یہ بات کرنے لگا ہوں۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ السلام کا دل، سیدہ زہرا نبی پاک علیہ السلام کی جان۔ مولوی شولوی کو چھوڑو جی، زہرا کتنی پاک ہیں، میں نے کہا تو کلمہ پڑھ کے بتا نبی کے دل کو کتنا پاک ہونا چاہیے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ اور دیکھنا میں بڑا محتاط ہے، کبھی فصیح الدین شاہ صاحب ایسا جملہ کہہ جاؤں گا یزید کی نسل قبر میں بھی تڑپے گی۔ جملہ یہ کہہ رہا ہوں، زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی کی شہزادی کو پاک ہونا چاہیے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی کی شہزادی کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اگلا جملہ میں جب کہوں گا تو مزہ آ جائے گا، ارے زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا اسے پاک ہونے میں سیرت اور صورت میں محمد دکھانا چاہیے۔ اما عائشہ پاک کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے، وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ہے سیدہ زہرا سیرت میں بھی محمد تھی، صورت میں بھی محمد۔ اب بات آ گئی ہے تو میں اگلی بات بھی کر دوں، سیدہ زہرا نبی کا دل ہے، نبی نے یہ دل دیا کسے؟ سیدہ زہرا نبی، آپ تو سید ہیں اور ہم بھی سیدوں کے غلام ہیں، سیدہ زہرا نبی کا دل ہے تو نبی نے یہ دیا کسے؟ جس کو نبی دل دے دے امتی کیوں نہ دل دے۔ علی علی ہماری مجبوری ہے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ علی علی ہماری مجبوری ہے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ویسے عجیب بات ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا علیہ السلام النظر الی وجہ علی عبادت، علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، سادات تشریف فرمائیں، اتنا بات ہوتی تو ہم جیسے لوگ شاید کہتے ہم تو اب علی پاک کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ میرے نبی نے ایک اور بات کر دی، النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور بھائی کینیڈا بہ کے نجف شریف وال منہ کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب اگلی بات سنیے، میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت۔ ذرا سارے رل میں تھوڑا جہاں علی علی کر لئیے بھائی جی، تسی بھی کر لو۔ میں نے 34 سال ہو گئے تے میں علی علی کرنا، نبی پاک دا ذکر، صحابہ پاک دا ذکر، اہل بیت دا ذکر کرنا، اللہ دی قسمیں پاکاں دے ذکر نال زبان اور سونی ہوتی ہے۔ ایویں بندے دا دل کرے تو تسی تارا لا کے بیٹھے ہو، زبان قیامت والے دن آکھے گی یا اللہ کس منہ وچ رکھیا، نہ نبی تے اعلان دیندا نہ علی تے۔ میں تانوں ایک گل دساں، اے لنگر بنا کے اس گل نو لے جاؤ، لنگر بنا کے، خدا دی قسم جے ساڈے بچان لئی نبی کافی ہے، علی کافی ہے۔ جنوں کافی ہو میرے نال بولو۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب اس کی کوئی دلیل، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آنا لشرار امتی، امت کے گنہگار میں بخشواؤں گا۔ مولا علی کو حضور نے ولایت کا جبہ دیا شاہ صاحب، اور پوچھا علی میں تجھے ولایت کا جبہ دوں کیا کرو گے؟
کہا حضور آپ کی امت کے گناہگار چھپا لوں گا. پھر سنو ذرا، حضور فرماتے ہیں گناہگار بخشوا لوں گا، علی کہتے ہیں چھپا لوں گا. مفتی صاحب میں بڑی دیر سوچتا رہا، نبی نے بخشوانے ہیں تو علی نے چھپانے کیوں ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے علی پاک نے کہا حضور حشر دی دھوپ تو میں لکا لے سا، ابو تسی بخشوا لے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو آدھا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مطلب کیا ہے؟ جس کا نبی وارث اس کا علی وارث. سارے ذرا ہاتھ چک لو، کچھ نہیں ہوتا، اعلان کرتا ہاتھ چکیا سی کہ تسی اج تے گواہی دو کہ ساڈا نبی وارث ساڈا علی وارث. ایک باری پھر کہہ لو، ساڈا نبی وارث ساڈا علی وارث. اے جنہاں دی زبان تے لفظ نہیں چڑھدا اور نال دیاں نوں ویکھ کے نیکی وچ نقل بھی لا لئی گی. ساڈا نبی وارث ساڈا علی وارث. خدا دی قسم کلمہ پڑھ کے اگر قبر جتیاں پھسن نشر جتیاں پھسن میں کہ شاباش بے ایمان بھی جتیاں کان 70 سال نماز پڑھنا دے جتیاں کان لانتیا نظریہ او رکھ جڑا جتیاں تو بچاوے. تے جتیاں تو بچان واسطے نبی بھی ضروری ہے، علی بھی ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہے من کن تو مولا ہو فال؟ میں کہ مطلب بالکل ٹھیک ہے، جناب دی طبیعت ٹھیک نہیں. اس کا مطلب یہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جس دل میں علی ہوگا اس دل میں نبی ہوگا. جو نبی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا، جو علی کا ہوگا وہ نبی کا ہوگا. ہن بھی نہ بولو تو پھر اللہ وارث ہے. بھئی جس زبان پر یا نبی ہوگا اس زبان پر یا علی ہوگا. علی علی کرنی ہے سارے تے میں ہولے ہولے کرنا تواڈے کولوں زور دے کرنے. تے شاہ صاحب جی انہاں ہولے ہولے بولنا جی ہولے ہولے کیوں خیر ہے تواڈے لئی تے پھر بندہ اذان بھی نہیں کرے. تواڈا مزاج بہت نازک ہے. ایڈا ہولے ہولے کرے کوئی تہاں ٹافیاں جو ساڑیاں خیر سڑکاں تے پھردے ہو جہازاں دا شور سن لیندے ہو، قطیف دی آواز نہیں برداشت ہوندی. علی علی کر لو کہ سارے رل مل کے. چلو میں ہولے ہولے کرنا تسی بولو. تساں صرف علی علی کہنا ہے. میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا جی علی علی دا وظیفہ کرن والا کدے ذلیل ہو ہی نہیں سکدا. سارے حضور لوکاں دا اپنا مزاج ہے. حضرت با یزید بستامی دا امام محمد رضا نے بھی لکھا. حضرت با یزید بستامی فرماندے نے جیڑا بندہ ڈردا ہوئے پتہ نہیں حشر والے دیہاڑے میرا کی بن سی، وہ فرماندے نے با یزید دا وظیفہ کرے او دے حشر دا میں ضامن. لو بھائی جی اسی تے منن والے ہیں. با یزید کرے او دے ضامن با یزید نے. تے میں پوچھیا حضرت با یزید بستامی کو حضور ایڈا بڑا دعویٰ کیتے جے مقام مرتبہ آیا کتوں ہے؟ فرمایا مولوی تینوں نہیں پتا میں پانی بھرتا رہا امام جعفر صادق دے گھر. جیڑا علی دے بچیاں دے گھر دا پانی بھرے او دا وظیفہ کرو تے حشر ضامن ہے. تے جڑا خود علی علی کرے اچھا تواڈے چ اگر کسی نوں ٹینشن ہوئے تے اگلا جملہ سن لو. کائنات میں جتنے بھی باضمیر ہیں وہ سارے علی کے فقیر ہیں. بھی باضمیر ہیں وہ سارے علی کے فقیر ہیں. اس جملے کے بعد پھر میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا. کائنات میں جتنے علم و فضل والے امامت والے طریقت والے ہیں جس در پہ جا کے فقیر بنتے ہیں اس پیر کو علی کہتے ہیں. تساں علی علی کرو گے نا سارے. چلو سنو میں شروع کرنے لگا. تساں ایمانداری نال علی پنج تن پاک میں سارے آنکھیں. چلو ایک باری پھر پنج تن پاک میں خلفائے راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں وفاداروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں نبی کے بستر پر خدا کی کتاب میں نبی کے خطاب میں مصطفیٰ کے بیان میں اللہ کے قرآن میں میدان بدر میں. تھوڑا جہاں ساؤنڈ اچھا کرو تو عادی کرنے لگا. میدان بدر میں میدان احد
میں، میدان خندق میں، میدان خیبر میں، اغواس کی غوثیت میں، اقطاب کی قطبیت میں، اولیاء کی ولایت میں، خطیب کے خطبے میں، مقرر کی تقریر میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں، ہماری نجات میں، ہماری بخشش میں، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت میں، ہماری بیعت میں لوگوں کو بتا دو ہم سے متھا نہ لگایا کرو، ہمارے ایمان کا نام علی ہے، محمد کی جان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک صدقہ پنجتن پاک کا جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت دے۔ فصیح الدین شاہ صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور زندگی میں کبھی نعت پڑھتے ہوئے انہیں دشواری نہ ہو۔ اللہ پاک سیدہ پاک کا صدقہ میری بیٹی کو بھی شفا عطا کرے، اور اس سید زادے کے لیے پنجتن پاک کا صدقہ ڈھیروں دعائیں ہیں۔ لوگ بڑی بڑی کرامتیں پیروں کی سناتے ہیں اور ہم ہر پیر کی کرامت کا احترام کرتے ہیں۔ میں کچھ شاہ صاحب کی کرامت نہیں آپ کو سنانے لگا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ خدا کا فضل ہی ہے نا، کینیڈا میں آپ جیسے دوستوں کو ساتھ ملا کے کتنے خدا کے گھروں کی تعمیر گھر بن گئے، اور آپ شاید سمجھتے ہوں شاہ صاحب ہر وقت اسی بات پہ تیار کی جو کما جائیں گے ان کا حساب دینا پڑے گا، جو مسجدیں بنا لیں گے یہ قبر و حشر میں حساب سے بچانے والی ہوں گے۔ تو میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پاک محفل میں، آپ نے دیکھا یہ سیدوں کی برکت، علماء ہیں، آپ ہیں، بعض دفعہ 500 کا مجمع ہو تو محفل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ادب ہو، ادب سے 2 بھی بیٹھے ہوں تو میرا نبی یہ نہیں دیکھتا مجمع کتنا ہے، آقا کی تو دل پر نگاہ ہوتی ہے۔ میں تو نعرہ لوانا تو پھر اعلان کرنا قاری صاحب کریں گے، قاری صاحب تلاوت کی 2 دفعہ بڑا مزہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا قاری، اور وہ بھی سیدہ زینب مسجد والوں کو ملا ہے، شاید اس لیے کہ جن کو کربلا یاد ہے ان کو بھی یہ بھی یاد ہے کہ سر حسین نے تلاوت کی تھی، شاید اس نام کا صدقہ آپ کو اتنا اچھا قاری مل گیا۔ اللہ ان مسجدوں کو آپ کو خوش رکھے، وآخر دعوانا۔ بڑوں کی باتیں بھی ہمیشہ بڑی ہوا کرتی ہیں، اور جو میں نے جملہ کہا تھا اس کو آپ دوبارہ یاد کیجئے کہ اتنی بڑی بات اتنے خوبصورت انداز سے حضور کے فیضان اور حضور کے علم میں سے جو خیرات آپ کو ملی ہے اس خیرات کو کس خوبصورت انداز سے بانٹ رہے تھے۔ اگر حضور کی حسن کی بات کر رہے تھے تو پھر گویا یہ بات، آپ میری طرف توجہ کیجئے گا سامعین، میں بہت جلدی بڑھنے لگا ہوں اپنے اگلے مقرر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور کے حسن کی بات کی جائے اگر تو حضور کے حسن کی بات کر رہے تھے تو پھر بات یہ ہے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء